تب تک اس میں لطیف اشارہ ہے، ورنہ اس کو غزوہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ جہاد 61 سال سے وہاں پر جاری ہے۔ حج خود ارادت کا مطالبہ ہے، جس کا وعدہ خود بھارت نیتاؤں عالمی سرماؤں نے کشمیری عوام سے کیا ہوا ہے، اقوام متحدہ کی قرارداد میں موجود ہے۔ جب 42 سال پرامن تحریک ناکام ہوئی، جیسے میں نے گزارش کی تو وہاں کے بزرگوں، وہاں کے جوانوں نے ہتھیار اٹھائے۔ 21 سال سے ہم 7.5 لاکھ قابض فوج کے خلاف برسر پیکار ہے۔ الحمدللہ اس جہاد کی برکت سے 2001 میں وہ موقع آیا جس کو ہم ڈسیسو فیس کہہ سکتے ہیں، فیصلہ کن مرحلہ۔ یہ وہ سال ہے اس وقت کے بعد کے وزیر اعظم واجپئی نے 2 بار جنگ بندی کی پیشکش کی، جب اس نے اپنے قابض فورسز کے حوصلے ٹوٹتے ہوئے دیکھے۔ 2 بار یک طرفہ جنگ بندی کی، مجاہدین اور اس کی قیادت نے اس کو مسترد کر دیا، کارروائیاں جاری رکھی۔ یہ وہ سال ہے اس وقت کے 14 لاکھ کے فوجی سربراہ جنرل پدما نابان نے ریٹائرمنٹ سے پہلے سری نگر کی پبلک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا کہ there is no any military solution to the menace of terrorism in Kashmir. I suggest to my national leadership to have some political or diplomatic resolution of this core issue of Kashmir. تاریخ نے اس کے الفاظ لکھے ہیں، 15 سالہ طاقت آزمائی کے بعد مجاہدین کی تیر بہادہ کارروائی سے تنگ آ کر اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مسلح جہاد کا، جس کو اس نے دہشت گردی کہا، اس کا کشمیر میں کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ میں اپنے نیتاؤں سے ان سے مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کے لیے کوئی سیاسی حل تلاش کرے۔ ہماری جدوجہد مسلح جہاد، جیسے محترم میر صاحب فرما رہے تھے، اس مسلح جہاد ہی کے ذریعے سے آج تک تاریخ گواہ ہے امت مسلمہ کے مسائل حل ہو چکے ہیں۔ ٹیبل پر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب بھی مسلمانوں نے کمزوری کی حالت میں اپنے دشمن کے ساتھ ٹیبل پر مذاکرات کیے تو جیتی ہوئی بازی وہ ہار گئے۔ پوری تاریخ مثالوں سے بڑی بڑی ہے۔ کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ فلسطینیوں کا، اس کا کیا حشر ہوا؟ اور اگر جنوبی صاحب کے زمانے میں افغانستان کے مجاہدین جنیوا ایگریمنٹ قبول کرتے، ٹیبل ٹاک کے اس جال میں پھنس جاتے، آج روس اور سوویت یونین افغانستان سے نہیں نکلا ہوا ہوتا، آج پاکستان بھی سوویت یونین کے قبضے میں چلا گیا ہوتا، وہ اس معاہدے کے جائزے میں نہیں آیا۔ اور آج کشمیری مجاہدین کو ٹیبل ٹاک میں پھنسا کر مسلح جدوجہد سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے، تلک نوائی معاف میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، 2001 میں جب مسلح جہاد کے نتیجے میں تحریک آزادی کشمیر فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور ہندوستان کی قیادت سیاسی و عسکری گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، بدقسمتی اسی وقت 9/11 کا واقعہ ہوا، دنیا بھر کی اسلامی جہادی تحریکوں کے خلاف امریکی طاغوت کی سربراہی میں ایک عالمی پریشر ڈیولپ ہوا، جس کے زد میں اس وقت کے پاکستانی حکمران جنرل پرویز مشرف بھی
آپ کو دیکھنے لگے بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے امریکہ کا سارا پریشر مغربی محاذ کے حوالے سے تھا، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ القاعدہ کا سارا ہیڈ کوارٹر، اس کی ساری لیڈرشپ پاکستان کے شمالی علاقوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جس نے میرے ٹوین ٹاور پر حملہ کیا۔ کشمیر کے بارے میں اس وقت تک ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے کیوں امریکی پریشر کو قبول کیا، یا بھارت کے پریشر سے وہ کیوں خوفزدہ ہوا، جب ہماری تحریک ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور ہندوستان مجاہدین کے ساتھ ان کی ٹرمز پر، کشمیر کی حریت پسند لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ٹرمز پر مذاکرات کے لیے تیار ہو رہا تھا، تو مشرف صاحب نے ہمارے موومنٹ کے پشت میں پیچھے سے خنجر گھوما اور ایسا سٹ بیک ملا 750 کلومیٹر لمبی سرحدوں پر یک طرفہ سیز فائر کا اعلان کیا گیا، بھارت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے اقدامات کیے گئے، سی بی ایمز پر سی بی ایمز لانچ کرنے کے لیے پہل کی گئی، اور اپنے روایتی تاریخی دشمن کو اس ایریا میں جس کو انٹرنیشنل قانون کے نظر میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا جاتا ہے، متنازع علاقہ، اس میں 720 کلومیٹر خاردار تار لگانے کی اجازت بھی دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اس 5 لاکھ مسلمانوں کے خون سے چھینکی ہوئی 21,000 عفت ماں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آبرو لٹی ہوئی آبرو سے چھینک ہوئی تحریر پر شبد پر مارنے کے مترادف تھا۔ ہمیں پاکستان کے عوام سے شکوہ ہے اور ہمیں شکایت ہے، انہوں نے اس ظالم اس بزدل کو اس وقت روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، جو اس نے چاہا سو کیا۔ میں اپنے اس وطن عزیز کے اس ستم رسیدہ زخم خوردہ قوم کو 1000 بار تحسین پیش کرتا ہوں، جو تب بھی پاکستان سے مایوس نہیں، آج بھی پاکستان کہتے کہتے جیوے جیوے پاکستان کہتے کہتے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے آج تک بھارت کی فوجی قوت کے سامنے سرنڈر کیا، نہ اس قوم نے عالمی حالات سے متاثر ہو کر مایوسی کا اظہار کیا۔ جیسے بزرگوں نے آپ کو یہ بات کہی، اللہ کی مشیت سے وہاں پر ایک واقعہ ہوا، وہاں ہندوؤں کی بڑی ایک زیارت ہے امرناتھ، جولائی اگست سپتمبر ان 3 ماہ میں پورے ہندوستان سے لاکھوں ہندو یاترا کے لیے آتے ہیں۔ ان کے آنے جانے کا سلسلہ 2-3-4 ماہ چلتا رہتا ہے، اور اس امرناتھ شرائن کا ایک مینجمنٹ بورڈ ہے، امرناتھ شرائن بورڈ، جس کے سربراہ وہاں کے غیر ریاستی گورنر ہوا کرتے ہیں۔ ایس کے سنہا جو اس کے سربراہ تھے، انہوں نے ایک خفیہ منصوبے سے ہائی کورٹ سے آرڈر پاس کروا کے بال تل کے مقام پر 800 کنال زمین، جنگلات زمین، اس امرناتھ شرائن بورڈ کے نام منتقل کر دی۔ جب یہ بات ایکسپوز ہو گئی کہ سرزمین جموں کشمیر کے 800 کنال ایک غیر ریاستی ریلیجن بورڈ کے نام کیے گئے ہیں، تو واللہ میرے بزرگوں پوری کو کشتواڑ کے پہاڑوں سے لے کر کپوارہ کی بلندیوں تک جو وادی نیلم سے ملتی ہے، اور کرگل کے گلی کوچوں سے لے کر کٹھوا کے گلی کوچوں تک پورے
ایک موقع پر وہاں کی قیادت نے کال دی عید کا چلو جو خود گورنمنٹ کی اپنے اسسمنٹ ہے 15 لاکھ لوگ، جو حریت پسند تنظیموں کی اسسمنٹ ہے 18 لاکھ لوگ عیدگاہ میں جمع ہوئے، اور میرے بزرگ بچے نوجوان بوڑھے 80 سالہ بوڑھوں سے لے کر 8 سالہ بچوں تک، مائیں بہنیں بیٹیاں سب کے سب وہ امن آزاد کے حق میں اور بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف ایک ریفرنڈم تھا۔ گولیاں پرامن ہم نے اسی وقت جہادی قیادت نے، جو وہاں کی پوری جہادی تحریک کی قیادت کرتے متحدہ جہاد کونسل، اس نے ان تمام علاقوں میں جہاں جہاں ماس اپریزنگ ہے، جہاں عوامی ریلیاں نکلتی ہیں، عوامی احتجاج ہو رہے ہیں، عوام پرامن طریقے سے بھارت کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہا ہے، وہاں ہم نے مجاہدین پر پابندی لگا دی کہ کوئی کارروائی نہ کی جائے، بندوق کو شو نہ کیا جائے، کمانڈوز یونیفارم نہ پہنی جائے، تاکہ قابض فوجیوں کو نہتی عوام پر گولی چلانے کا بہانہ نہ ملے۔ تب بھی اس پرامن احتجاج کرنے والے عوام پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، بے دریغ اشک آور گیس استعمال ہوا، بے دریغ لاٹھی چارج کیا گیا، اور یہ جولائی اگست سپتمبر 3 ماہ میں کیا ہو، میں چھوٹے اعداد و شمار 3 ماہ کی فگرس ہیں۔ جموں میں وہاں کی ہندو بلوائیوں نے فورسز کی آشرواد سے، قابض فورسز کی مدد سے اقلیت میں رہنے والے مسلمان پر شب خون مارے، 12 مسلمانوں کو شہید کیا، 750 کو زخمی کیا، 193 حریت پسند مسلمانوں کو گرفتار کیا، کشمیر کی مال بردار 35 گاڑیوں کو نظر آتش کیا، ڈرائیوروں کو ذبح کیا گیا، 63 دکانیں اور 48 مکان مسلمانوں کے نظر آتش کیے گئے، جموں کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں۔ اور آل ہند راشٹریہ سیونگ سنگھ کے سربراہ بال ٹھاکرے نے پریس کو اعلان کیا کہ میں 10,000 بلیدان جتھوں کے ساتھ جموں میں داخل ہو رہا ہوں، مسلمانوں کے ایک سے ایک بجانے کے لیے، جنہوں نے امرناتھ یاترا کے خلاف احتجاج کیا۔ کیوں وہ 800 کنال زمین امرناتھ شرائن بورڈ سے واپس لیے، جب تک وہ واپس نہیں کیے جاتے مسلمانوں کو جموں میں، کشمیر میں، انڈیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہندو بلوائی نے جو بلوے کیے، ان پر کوئی گولی نہ چلا، ان پر شب خون مارے، ان کی بستیاں تہس نہس کی، ان کے گھر، ان کے دکان لوٹ لیے، ان پر ایک اشک آور گیس، ایک گولی نہیں چلی، بلکہ ان کو قابض فورسز کی سرپرستی میسر تھی۔ اب اس برعکس جو پرامن احتجاج نہتے کشمیریوں نے بھارت کے خلاف کشمیر کے میدانوں میں، گلی کچھ شہروں میں برپا کیا، ان پر کیا ہوا؟ ان پر یہ ہوا کہ 250 شہید مسلمان وادی کشمیر کی فگرس ہیں، 3000 زخمی، جن میں 200-300 خواتین بھی اور بچے بھی شامل، تقریباً 850 گرفتار، 125 گاڑیاں نظر آتش، اور 250 مکان اور دکان تباہ اور برباد۔ یہ صرف 3 ماہ کی فگرس ہیں، جولائی، اگست، سپتمبر۔ اس قسم کی قہرمانیاں اور قیامت
علامت خیزیاں وہاں پر ٹوٹ پڑی، لیکن دنیا کے کسی کونے سے، حتیٰ کہ مملک خدا دادی پاکستان سے، یہاں کی حکومت کی طرف سے مذمت کے دو بول بھی سامنے نہیں آتے ہیں کسی نے سنے۔ نون مظلوم کشمیریوں کے حق میں اظہار یکجہتی کیا گیا۔ میرے بزرگوں، جب وہاں جموں کے انتہا پسند ہندوؤں نے کشمیر کا اکنامک بائیکاٹ کیا، اقتصادی ناکہ بندی کی، ایک ہی راستہ ہے جہاں سے کشمیر کو اور کشمیر سے گاڑیاں آتی جاتی ہیں، اس کی ناکہ بندی کی، تو پھر حریت پسند قیادت نے وہاں چکوٹھی چلو تال دی کہ ہمارا جو اصلی راستہ ہے 3 گھنٹے کے فیصلے پر ہمیں راول پنڈی کی منڈی آتی ہے، ہمیں وہاں جانے دیا جائے، اس راستے کو کھول دیا جائے۔ 88,000 لوگوں کا اجتماع کرفیو توڑ کے چکوٹھی کی طرف اپنا مارچ کرتا ہے۔ ان میں ایک پرومیننٹ حریت لیڈر شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ بھی شامل تھے۔ جیوے جیوے پاکستان کہتے کہتے ہم کیا چاہتے، آزادی، آزادی کا مطلب کیا، پاکستان سے رشتہ کیا، یہ فلک شگاف نعرے دیتے ہوئے جب وہ چکوٹھی کے قریب پہنچے، بوڑیار کے مقام پر ان پر مشین گنیں کھول دی گئی، گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، 8 لاشیں آن سپاٹ گر پڑی، اور اس پورے قافلے نے 8 کی 8 لاشوں کو خون میں لت پت تھی اپنے کندھے پر اٹھا کر لاشوں سمیت چکوٹھی کی طرف اپنے مارچ کو جاری رکھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ آگے پہنچے، آگے شیخ عزیز کے سینے پر ہٹ فائر ہوا اور ان کے شست میں گولی لگی، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جان باک ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون سا شیخ عزیز؟ مجھے ذاتی واقفیت ہے، مجھ سے پہلے انہوں نے بارڈر کراس کیا وادی نیلم کے سائیڈ سے۔ جب وہ بارڈر کراس کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کے علاقے میں پہلا قدم رکھا تو گائیڈ سے پوچھا کہ یہ بتائیں گائیڈ صاحب ہم کہاں پہنچے؟ اس نے کہا جی شیخ صاحب آپ پاکستان کا علاقہ آ رہے ہیں۔ جو ہی اس نے سنا زمین پر جھک گیا اور زمین پر بوسہ دیا۔ وہی شیخ عزیز جب پہلی بار ایئرپورٹ سے آیا، لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو لینڈ کرنے پہلے ایئرپورٹ کے فرش پر بوسہ دیا۔ وطن عزیز پاکستان کے سرزمین پر پہنچ چکا ہوں، لیکن میں اپنے بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس میں شک نہیں کہ وہاں پر تاریخ ساز جدوجہد ہے۔ وہ نہتی قوم بے سرسامانی کی حالت میں 61 سال سے آزادی کی جنگ نہیں، صرف میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم پاکستان کی بقا اور تکمیل اور سالمیت کی جنگ لڑنے میں مصروف ہے۔ اب وہ 18 لاکھ لوگ بندوقوں کے سائے میں، گولیوں کے بوچھاڑ میں، اشکاور گیس اور لاٹھی چارج شوارس میں وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، خون میں لت پت ہو رہے ہیں، زخموں سے نڈال ہو کر بے ہوش ہو رہے ہیں، لیکن تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج پورے وادی کشمیر کو کنسنٹریشن کیمپ میں تبدیل کیا گیا ہے، لیکن پورے مملکت خدا داد پاکستان میں میں اپنے برادر عزیز محترم میر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، سوائے 2-3 چھوٹے موٹے پروگراموں کے جو جماعت اسلامی اور جماعت الدعوہ نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی آرگنائز کی، پورے پاکستان میں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے نہ کہیں اظہار یکجہتی کیا گیا، نہ مجرم مشرف کی پسپائی کو روک دیا گیا، کوئی کوشش نہیں۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی میرے بزرگوں دوستوں آج بھی یہ کہتے ہیں جی پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، جیوے جیوے پاکستان۔ شہید کا جنازہ ہو
وہاں بھی اپنا نعرہ سنے. کسی جگہ بھارتی نظام کے خلاف ڈیمانسٹریشن ہو وہاں بھی اپنا نعرہ سنے. اور آج وہاں مستقل کرفیو کی حالت ہے. چند دن پہلے وہاں کی کوآرڈینیشن کمیٹی نے چکوٹھی اس کو کیا کہتے ہیں لال چوک چلو کال دی. وہاں یہ طے تھا 30-32 لاکھ لوگ سری نگر کے مرکزی لال چوک میں جمع ہو جائیں گے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے حق میں ایک قرارداد پاس کی جائے گی عالمی برادریوں کو سنانے متوجہ کرنے کے لیے. لیکن 72 گھنٹے پہلے کرفیو نافذ کیا گیا اور ہر گھر کے دروازے پر ایک بندوق بردار سپاہی کو مقرر کیا. لوگوں کو پھر بھی کپوارہ میں، بارامولہ میں، سوپور میں، ہندوارہ میں، اسلام آباد میں، کولگاؤں میں، بڑگاؤں میں کرفیو کو توڑ دیا گیا. لوگوں نے نکلنے کی کوشش کی اور درجنوں شہید ہو گئے، سینکڑوں زخمی. یہ سلسلہ آج بھی جاری جب میں آپ سے بات کروں. لیکن کیا اس قوم کو تنہا چھوڑنا ہے جو 61 سال سے بے سر سامانی کی حالت میں اتنی بڑی فوجی قوت کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے؟ کیا پاکستان کے حکمرانوں کو ناعاقبت اندیش حکمران جو آج بھی بھارت کے ساتھ دوستی کی پیگیں بنا رہے ہیں، تجارت کی باتیں کر رہے ہیں، ثقافت کے تبادلے کے وہ بےہودہ منصوبے بنا رہے ہیں اور بھارت کی تہذیب کو پاکستانی معاشرے پر مسلط کرنے میں مصروف ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قائد اعظم کا یہ قول ایک تاریخی حقیقت تھی یا جھوٹ تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے؟ حقیقت ہے یا بے بنیاد جھوٹ ہے؟ کیا ہے؟ آپ مجھے شہرک سے کیا مراد ہے؟ شہرک کس کو کہتے ہیں میرے بزرگ؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ شہرک سے مراد ہے رگیشان، جس کو کہتے ہیں فزیالوجی میں جگل و رویل. اگر یہ شہرک دشمن کے پنجے استبداد میں جکڑی ہوئی ہو، اس باقی بدن کا کیا اعتبار ہے؟ کیا اعتبار ہے؟ اب کشمیر کیوں شہرک ہے یہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے، لیکن 2 باتیں عرض کروں. 756 کلومیٹر سرحدی سیاچی سے لے کر سیالکوٹ تک پاکستان کی کشمیر سے ملتی ہے اور سرحد کا چپا چپا بہت ہی ولنریبل، بہت ہی سینسیٹیو، پاکستان کی قومی سلامتی دفاع کے لیے بہت اہم ہے. جب تک وہ حصہ بھارت کے پنج استبداد میں ہے، پاکستان کی قومی سلامتی دفاع کا کوئی اعتبار نہیں، نو گارنٹی ایٹ آل. اور جیسے میر صاحب فرما رہے تھے، آپ کے جو بجلی کے کنک میں ٹمٹما رہے ہیں اور پاکستان کے سرسبز شاداب کھیت اور خلیاں لہرا رہی ہیں، یہ ان پانیوں کی وجہ سے جو وہاں سے آ رہے ہیں، چناب اور سندھ اور نیلم اور جہلم کے باعث دریاؤں میں بہ رہی ہیں. اب ہندوستان ان دریاؤں کے کناروں پر 52 سے زیادہ ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا ہے. جب سے بگلیہار ڈیم کے کنارے، چناب کے کنارے بگلیہار ڈیم تعمیر ہوا، تب سے اس وقت تک بقول جماعت علی شاہ صاحب کے جو انڈس واٹر کمیشن کے چیئرمین ہیں، 1,21,000 کیوبک فٹ پانی چناب میں کم ہو گیا. 1,21,000 کیوبک فٹ پانی. اب وادی نیلم کے دریا پر کشن گنگا ڈیم تعمیر ہو رہا ہے، اس کے پانی کا رخ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے اور ولر بیراج نئے سرے سے تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے.
کشتواڑ کے ہی علاقے میں چناب کے دوسرے مقام پر 21 ارب روپے کے لاگت سے ایک اور ڈیم تعمیر ہونے کا منصوبہ پیش نظر ہے۔ اس طرح اس واٹر پمپ کو استعمال کر کے سرسب شاداب پاکستان کو ریگستان اور بنجر میں تبدیل کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ اب یہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے یا نہیں ہے؟ جب تک کہ شہرت وہاں دشمن کے پنڈی استبداد میں جکڑی ہوئی ہے اور یہاں کے ناقابل اندیش حکمران یہ فتویٰ صادر کرنے میں شرم محسوس نہیں کریں گی کہ ہمیں بھارت سے کوئی خطرہ محسوس نہیں، نہ کوئی خطرہ تھا تو خطرہ لاحق ہے۔ مشرقی پاکستان کو، اس مملکت خدا دی پاکستان کو کس نے دو وقت کر کے مشرقی پاکستان کو کس نے بنگلہ دیش بنایا؟ کس نے بنایا؟ خیبر سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے لے کر وادی نیلم تک، یہاں کے امام باڑوں میں، یہاں کے مسجدوں میں، یہاں کے بڑے مارکیٹوں میں، یہاں کے میریٹ ہوٹل میں، یہاں کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں جو تباہ کن دھماکے ہو رہے اس میں کس کا ہاتھ ملوث ہے؟ یہ میں نہیں کہا، یہ جو ابھی نام نہاد ان کیمرہ بریفنگ چل رہی تھی، ایک انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ نے بہن الفاظ میں بات کی کہ بھارت کا رعب، افغانستان کی خاک اور امریکہ کی CIA تینوں اس تباہ کاری میں ملوث۔ اور میں بہت پہلے ایک نہیں 3 بار اسی حال میں آپ سے گوش گزار کر چکا ہوں۔ انڈو امریکن اسرائیل نیکسس بہت پہلے میرے وجود میں آیا ہے اور اعلانیہ پہلے چھپے چھپے تھا، اب اعلان اسرائیل اور امریکہ اور انڈیا کی دفاعی میدان میں اور انتہائی حساس ٹیکنالوجی کے ایریاز میں اور جوہری ایریا میں آپ آپس میں ان کی جو بڑھتی ہوئی شراکت نظر آ رہی ہے، اس پورے خطے اور بالخصوص مملکت خدا دی پاکستان کے وجود کے لیے بڑھتا ہوا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ آپ خود بغیر کسی آبجیکشن کے، بغیر کسی رکاوٹ محسوس کیے اب امریکی اور اسرائیلی جرنلوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی۔ پچھلے ستمبر میں اسرائیلی فوجی سربراہ جنرل ایوی مزراحی انڈیا آیا، کشمیر کا دورہ کیا، وہاں مقیم بادلی کا ہیڈ کوارٹر پر کور کمانڈر سے ملاقات کی اور پھر یہ کہا کہ ہم کشمیر کے اندر تحریک کو کچلنے میں بھارت کے کمانڈوز بھی فراہم کرنے کے لیے اس نے اعلانیہ یہ کہا، کوئی شرم محسوس نہیں کی اور ہر قسم کی ٹیکنالوجیکل سپورٹ اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں۔ اس وقت بھارتی 7.5 لاکھ فوج کی ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے کشمیر کی سرزمین پر اسرائیلی کمانڈوز موجود ہیں۔ یہ جو سرحد پر تار لگی ہوئی ہے، بہت سارے ایریاز وہ ہیں جہاں اسرائیل کی دی ہے انسانی حرارت سے ایکٹیویٹ ہونے والے تھرمل جنریٹرز فراہم کیے گئے، وہ لگے ہوئے ہیں سرحدوں پر۔ اور ابھی کل، میرے خیال میں کل ہی واپس گیا ہوگا، اس سنیچر کو امریکی فوج کا سربراہ جنرل ولیم کیسی کشمیر کے دورے پر گیا، 72 میل پر پھیلا ہوا سیاچین گلیشیر کا دورہ کیا اور واپس آ کر دہلی ہیڈ کوارٹرز میں ہندوستان کی فوجی قیادت سے مشورے کیے اور اس بات کا اعلان کیا گیا بغیر کسی لاگ لپٹ کے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ فوجی ٹیکنالوجی کے میدان میں اور دفاعی ڈاکٹرائن میں اور فوجی ڈسپلن میں بھرپور کوآپریشن کی پیشکش کرتے ہیں۔ یہ دفاعی، نیوکلیئر اور ٹیکنالوجیکل کوآپریشن جو اسرائیل اور امریکہ اور انڈیا کے درمیان بڑھ رہی ہے، اگر ہم اسے چشم پوشی کریں گے تو ہلاکت سے کم نہیں ہوگا۔
یہ پاکستان اس وقت ایک گھیرے میں آ رہا ہے، اور یہی قوتیں جو ادھر منصوبہ سازی کر رہے ہیں میرے بزرگوں، یہی یہاں بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ 14 اکتوبر کا دن تھا اور AL 76 فلائٹ نمبر ہے، جس میں بھارت کے ITBP انڈین ٹبیٹین بارڈر سیکورٹی فورس کی پہلی کمانڈوز کھیپ افغانستان میں پہنچائی گئی۔ 1.25 لاکھ انڈین ٹبیٹین فورس وہاں پہنچانے کا منصوبہ ہے، جو پاکستان کے ساتھ ملنے والے سرحدوں کی نگہبانی کریں گی۔ انڈیا ادھر سے بھی آ رہا ہے، اور مشرف اجے حکمران کی بزدلی کی وجہ سے آ رہا ہے، جس نے ہماری تحریک میں خنجر گھوما۔ ہم نے یہ زبان ڈال کر اس کے کان میں بات کی کہ جنرل صاحب، انڈیا کچھ دینے والا نہیں ہے، جب تک آپ کو کچھ ملے گا نہیں وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ابھی یہ مسئلہ کشمیر کو متنازع ماننے کے لیے تیار نہیں، تب تک آپ کوئی اس مسئلہ جدوجہد کو جاری رہنے دیں۔ وہاں کے مجاہدین کو انفراسٹرکچر کو تباہ نہ کریں، وہاں کے دیکھتے عوام، وہاں کے مجاہدین 7.5 لاکھ بھارتی فوج کو اپنے سینے پر روکے ہوئے۔ اب جب سے پسپائی اختیار کی گئی اور ابھی تک وہی پسپائی والی پالیسی چل رہی ہے۔ زرداری صاحب کے بھی اس جمہوری دور میں ہمیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، پالیسیاں وہی چل رہی، وہی معذرت خواہانہ پالیسیاں، وہی بزدلانہ پالیسیاں۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان اسرائیلی طرز پر اب وہاں کی سرزمین کو ہتھیانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ چند ہی دن پہلے میرے خیال میں 3 دن گزر گئے، وہاں ایک مشہور مقام ہے کشمیر میں، زعفران کے لحاظ سے پورے دنیا میں وہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں عام پریسیڈنٹ فقید المثال کوالٹی کا زعفران پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں زعفران زار۔ وہاں 145 کنال زمین بھارت کی نیم فوجی سینٹرل ریزرو پولیس نے 22 کروڑ روپے کی عوض ایکوائر کیا ہے، 90 سالہ لیز پر 145 کنال زمین بل جبر۔ وہاں کشمیر انڈسٹریز لمیٹڈ جو کارخانوں کی وہاں پر ایک وہ انڈسٹریز کو کنٹرول کرنے والا ریاستی بورڈ ہے، اس کے ساتھ جس کا سربراہ ایک غیر مسلم ہے اور غیر ریاستی ہے، اس کے ساتھ ساز باز کر کے 145 کنال زمین زعفران زمین کو CRP کا ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے ایکوائر کیا ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، کل جمعہ کے دن اس کے خلاف پوری کشمیر بعد نماز جمعہ ہر مسجد میں، ہر گلی کوچ میں، ہر گاؤں میں اس کے خلاف احتجاج تھا۔ کل میں جب یہاں کی طرف چل پڑا تو یہ خبریں مجھے سننے میں آئی کہ بانڈی پور ایک سرحدی علاقہ ہے اور پوروں کا سرسبز شاداب جنگلوں سے معمور ہے، تو وہاں 700 کنال زمین بل جبر ایکوائر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب اسرائیلی طرز پر بھارت نے پاکستان کی بزدلانہ اور مجرمانہ خاموشی اور معذرت خواہانہ رویے کی وجہ سے جو ناجائز فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب وہ اسرائیلی طرز پر جس طرح اسرائیل نے فلسطین میں آ کر زمین کو ایکوائر کیا، اس پر ناجائز قبضہ